آج کی بات پروگرام کے ساتھ فاخر ملک حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے ساتھ گلوبل سچویشن بھی بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کو آج IMF سے اور امریکہ سے جو مسائل درپیش ہیں اس میں ایک بڑی وجہ چین کی پاکستان سے قربت ہے، اور بعض حلقے اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان کوئی دفاعی معاہدہ ہونے والا ہے اور امریکہ کو اس کی خبر ہے، جس کے باعث امریکہ پاکستان کی تنابیں کھینچ رہا ہے اور پاکستان کو مالیاتی مواد پر انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگرچہ حکومت نے اس کا انتظام تو کر لیا ہے، لیکن پاکستان پہ بھی دیوالیہ ہونے کے امکانات موجود ہیں، اور مختلف ریٹنگ ایجنسیز نے جہاں پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے بارے میں گفتگو کی ہے، باتیں کی ہیں اور تذکرہ کیا ہے، وہاں امریکہ کے دیوالیہ ہونے کے بھی امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، ہم پہلے تو یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو دفاعی معاہدہ چین کے ساتھ ہونے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، ان میں کس حد تک حقیقت ہے، اس بارے میں ہمارے میزبان اور تاریخ دان جناب ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب روشنی ڈالیں گے کہ یہ قرین قیاس ہے کہ پاکستان اور چین کسی دفاعی معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اگرچہ اس وقت بہت اچھے تعلقات ہیں، کچھ عرصہ پہلے جب ایک سیاسی حکومت برسر اقتدار تھی تو کچھ پاکستان اور چین کے درمیان مشکلات کی خبریں آ رہی تھیں، سی پیک کو بند کر دیا گیا تھا اور دوسرے پروجیکٹس بھی بند ہو گئے تھے۔ اب ایک دفعہ پھر صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، سی پیک شروع ہو گیا ہے، کچھ اور پروجیکٹس بھی شروع ہو گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 62 ارب ڈالر کی جو چین نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے اس سی پیک کے منصوبے پر، وہ رنگ لا رہی ہے۔ تو اس کے بعد دفاعی معاہدے کے کیا امکانات ہیں اور کیا اس کے ہونے کے چانسز ہیں؟ ملک صاحب، یہ اگر فارملی اناؤنس نہیں ہوا یا کچھ چیزیں نہیں ہوئیں تو یہ تو ایک بات علیحدہ ہے، لیکن پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ چین اور پاکستان کے دفاعی معاملات میں بھی اور خارجہ امور میں بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ چین نے ابھی جو انڈیا نے کانفرنس کی اس میں مقبوضہ کشمیر میں، تو چین نے اس میں شمولیت اختیار نہیں کی، چین کو دیکھتے ہوئے دوسرے ملکوں نے بھی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چین نے بالکل ایک کوئی لگی لپیٹی بغیر جو ہے وہ بات نہیں کی، اس نے چین نے سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ایک جو چینی جنرل ہے اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ پاکستان جو ہے نا یہ ہمارا اسرائیل ہے، جس طرح سے امریکہ کے لیے اسرائیل اہم ہے اسی طرح سے پاکستان ہمارے لیے اہم ہے۔ ہم جو امریکہ جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتا، یہ نہیں ہونے دیتا کہ وہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل بیٹھ جائے۔ اسی طرح سے امید یہ کی جا سکتی ہے، اور ہم نے یہ پریکٹیکل بھی دیکھا ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین نے پاکستان میں بہت سے پروجیکٹس بھی لگائے ہیں، وہ قرضے اس طرح سے نہیں دیتا، وہ پروجیکٹس لگاتا ہے، وہ چیزوں کو آگے لے کے جاتا ہے۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی کوئی جو سی پیک کے تحت گوادر کی بندرگاہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے، وہاں سے تو برآمدات شروع ہو گئی ہیں، اور اب تیانجن میں ان کا پہلا 5 کنٹینروں کا شپمنٹ بھی چلی گئی ہے۔ اب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو اگر فرض کو یہ اس سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ خطہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ سٹیبل ہو، چین کے لیے ضروری ہے، چین کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس نے گوادر کی بندرگاہ سے کو یوز کرنا ہے، وہ ایکٹیو ہوگی تو پاکستان میں سٹیبلٹی ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، ایڈمنسٹریٹو سٹیبلٹی ہو، تو اس میں چین اپنا کردار ادا کرے گا، اور چین اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اناؤنس نہیں بھی ہوا تو پاکستان اور چین کے درمیان بالکل ایسی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، کیونکہ چینی ایک بات کو جانتے ہیں کہ چینی جانتے ہیں کہ جب پاکستان بہت انفلوئنس میں تھا ایوب خان کے زمانے میں، اور اس وقت ان کی بڑی خواہش تھی کہ پاکستان چین کے ساتھ کنفرنٹیشن میں جائے، اس وقت پاکستان نے چین کے ساتھ لڑائی نہیں کی، بلکہ پاکستان نے امریکیوں کو قائل کیا کہ آپ چین کے ساتھ معاہدہ کریں۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چون اس زمانے میں جو ہنری کسنجر تھے، بھٹو صاحب ساتھ گئے تھے، ہاں، تو ہنری کسنجر تھے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ نکسن آئے اور معاہدہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں نے تو ہمیں چینیوں کے ساتھ ملا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستانی حکومت نے بھی، جو بھی حکومتیں رہی، ان کو اگر یہ چوائس ملا کہ ایک طرف امریکہ کھڑا ہے ایک طرف چین کھڑا ہے، تو انہوں نے چین کے ساتھ چین کا انتخاب کیا انہوں نے۔
اچھا پاکستان سے مایوس ہو کے اب انڈیا کو استعمال کر رہا ہے امریکہ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انڈیا کو بہت سیٹ بیکس ہوئے ہیں۔ ایک سیٹ بیک تو یہ ہوا ہے کہ جو اس کی جنگیں ہوئی ہیں، جو جھڑپیں ہوئی ہیں چینی فوجوں کے ساتھ، اس میں بڑا برا سلوک ہوا ان کے ساتھ، بڑے برے رزلٹس آئے، اور اس سے ان کا مورائل بھی انڈین آرمی کا خراب ہوا اور دوسری چیزیں بھی خراب ہوئیں۔ اور انڈینز نے بھی ایک سبق سیکھا کہ ہمیں جو ایک حمایت ہے کرتے ہوئے امریکہ کی حمایت میں چین کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ چین کے ساتھ جو ان کی جنگیں تو نہرو کے زمانے سے شروع ہیں، اور یہ بھارت کی بدقسمتی ہے کہ ہر جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے، ہر جو محاذر آئی ہوئی ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف نکلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو اپنی جگہ درست ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے۔ انڈیا اور چین کی جو تجارت ہے وہ 100 ارب ڈالر سے بڑھ گئی ہے، اور میرے خیال میں یہ جو تجارت، باہمی تجارت ہے دونوں ملکوں کی، اس نے بھی انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک خاموش مفاہمت کا رول ادا کیا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ چینی جو ہے نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چینی بالکل اور طرح سے چلتے ہیں۔ آپ چینی سائیکی دیکھیں نا، مثلا امریکی چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پہ سکسیس ہو، چینی کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مفاہمت کی صورتحال ہو اور کوئی ون ون کی صورتحال ہو، کچھ چیزیں جو ہیں اگر ایک طرح سے وہ جنگ لڑائی بھی کر رہا ہے، دوسری طرح سے تجارت بھی کر رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے وہ ایک انڈین جرنلسٹ آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا میں آج کل چائنا کے بھگوان بڑے پاپولر ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک پائیدار ہیں، دوسرے سستے ہیں۔ تو وہ بالکل جو انڈین مارکیٹ ہے اس پہ چینی جو ہیں وہ عمل بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، وہ وہاں پہ پروڈکٹس بھی اپنی بیچ رہے ہیں، اور ان کے معاملات جو ہیں تجارت کی حد تک تو بہت اچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک، لیکن یہ جو بات ہے یہ کوئی امریکہ کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بتدریج اس خطے میں، اور خاص طور پہ گلف میں بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، کہ یہ سعودی عرب کا اور ایران کا معاہدہ، پھر یہ کہ شام کے جو وزیر خارجہ ہیں اور جو حکومت کے لوگ ہیں ان کا سعودی عرب میں جانا، یہ ساری انڈیکیشن ہے جنہیں امریکہ کو پسند نہیں کرے گا۔ اچھا دوسری بات جو جیسے آپ بات کیا کہ یہ تو کوئی ایک اشرے سے بات چل رہی ہے کہ چین جو ہے وہ امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کو کھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ چینیوں نے بہت سے نئی چیزیں جو ہے اکانومی میں ایجاد کروائی ہیں۔ جیسے میں کہا تھا کہ کتاب بڑی پاپولر ہوئی، چند سالوں میں رہی، وہ بندہ جو ہے وہ اس کا پہلے پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر بھی رہا، کہ ڈیتھ بائی چائنا، کہ چائنا کی جو اکانومی کی اسٹریٹجی ہے وہ ایک ڈیتھ لا دے گی امریکہ کو۔ چینی آپ دیکھیں کس نے چلتے ہیں کہ گوادر تک پہنچنے کے لیے، گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے سوویٹ یونین نے ٹوٹ گیا، جنگ کر لی، اور گوادر میں چین کتنی دوستی سے، امن سے، سلوک سے، مفاہمت سے ہمیں سپیس دے کے ہمارے معاملات کو خراب کیے بغیر، ڈسٹرب کیے بغیر وہ اب تجارت راستہ نکالا، انہوں نے اسے راستہ نکالا۔ اچھا یہ راستہ جو ہے یہ شاید کسی اور کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑی حد تک تجارت سے، بزنس سے رکھا ہے۔ انہوں نے ابھی بھی اپنی ہماری جو سوسائٹی ہے یا دوسرے معاملات ہیں، ہماری جو پالیٹکس ہے یا دوسری چیزوں میں وہ دخل نہیں دیتے، انہوں نے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہے۔ چین کے متعلق جب آپ دیکھیں نا کہ امریکہ میں کے متعلق تو ایک تاثر یہ ہے کہ جی یہاں جو اسٹیٹ گورنمنٹ بدلتی ہے اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، چین کے متعلق ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن چین پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہتا ہے، کیونکہ سی پیک نہیں چلے گا اس کے بغیر۔ چین یہاں پہ ایک مستحکم حکومت جاتا ہے۔ اب مثلا یہ کہ اب ایک میسج اور بھی کلیئرلی چلا گیا ہے کہ اگر آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے نہیں دیتا، ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کی سمجھا امریکہ کا آشیرواد ہے، تو چین جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ اور امریکیوں کو بھی ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو پاکستان کا اکانومی کا رولا ہے، مسئلہ ہے، یہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو چین کے لیے، پاکستان کے لیے بہت بڑا ہے، چین کے لیے بڑا نہیں ہے۔ تو کیا چین جو ہے اپنے سارے پروجیکٹ، سارا مستقبل تباہ کر لے گا چند ارب ڈالر کی خاطر پاکستان کو ڈیفالٹ میں جاتے ہوئے دیکھیں؟ تو اگر وہ چین نہیں کرے گا تو پھر پاکستان کو میرا خیال ہے کہ تو ڈیفالٹ کا خطرہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں لیکن امریکہ جو ہے، اب میں بات کروں گا امریکہ میں ڈیفالٹ کا خطرہ جیسے بیان کیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وجہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، امریکہ کی بہت بڑی اکانومی ہے، امریکہ کے جو قرضے ہیں بہت بڑے ہیں، اور امریکہ کی قرضے مجھے کئی دفعہ مثال سمجھ آتی ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اگر دیکھیں جب اس پہ حملہ ہوا تو اس وقت لوگوں کی سائیکی کیا تھی کہ جب پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ اوپر کی کچھ منزل جو ہے اس میں ایک جہاز گھس گیا ہے، اور تو نیچے لوگ جو کام کرتے رہے ان کا خیال تھا یار جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا،
اب کچھ نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں سمجھے کہ یار یہ جو اسٹیل سٹرکچر ہے جب اوپر ہیٹ پیدا ہوگی تو یہ پگھل جائے گا. پگھلے تو آپ دیکھیں اگر اس کی تصویر دیکھیں تو بڑا کولیپس کرتا ہے. تو مجھے بعض اوقات شبہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی اکانومی بھی اس طرح سے کولیپس کرے گی جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کولیپس کر رہا ہے. تو جب اگر اس طرح سے کولیپس کرتی تو اس کو پریڈکٹ کرنا بھی مشکل ہوگا. ورنہ اگر وہ پریڈکٹ کر لیتے کہ مثلا یہ گر جائے گا کچھ دیر بعد ہیٹ کی وجہ سے تو اتنے نقصانات نہ ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکیوں کو بھی وہ بڑی ورلڈ پاور ہے, ان کو تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر ضروری خرچے. ڈاکٹر پاکستان کے لیے بھی ایک لیسن ہے. اس وقت امریکہ کی جو اپوزیشن ہے, ریپبلکن اور دوسری جو سیاسی جماعت ہے, وہ ان کے آپس کے ٹاپ کے لوگ مشورے کر رہے ہیں کہ اس سے نمٹا کیسے جائے, کیونکہ کرائسس آ رہا ہے. ہمارے ہاں اس عقل کی یا اس کم از کم سوچ کی کمی ہے کہ کرائسس آ گیا تو ہم اکٹھے ہو جائیں. کرائسس اب مالیاتی کرائسس آ گئے, بلکہ ہم بدقسمتی سے حبیب بینک کے سربراہ تھے, انہوں نے تو آئی ایم ایف کی ڈیل سے بھی پاکستان ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ان کو ڈیل نہ دو. اس وقت ڈیل ہو رہی تھی پاکستان آئی ایم ایف کی. یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ کم از کم کچھ ایشوز پہ حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ کس طرح اکٹھے ہوں گے کبھی اگر ہوں گے تو؟ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ قوم کے مجرم ہیں سارے, ابھی پاکستان جو اس حالت میں پہنچا, جو لوگ بھی جو بھی ڈیسیجن کی صورتحال میں تھے, ڈیسیجن میکر جو تھے, وہ ڈیسیجن میکرز جو ہیں انہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. جب کیونکہ غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد انہیں اس طرف جانا چاہیے کہ اب ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. اب اس پاکستان میں آپ نے رہنا ہے. اچھا ایک چیز جو میں عرض کروں گا کہ ایک ابھی جو خان صاحب کے زمانے میں ایک بڑا معاملہ ہوا, وہ تھے ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں. اچھا اب وہ آپ یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھتے. وہ میں عام طور پہ کہتا ہوتا ہوں کہ اکثر طور پہ وہاں پہ جو بندہ آتا ہے نا, وہ $5 کا $10 کا آپ کو گفٹ دیتا ہے, اور پاکستان کی اور آپ کی جو ہے $50 کی $100 کی بےزتی کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ بےزتی ہمیں نہیں کروانی. باقی یہ ہے کہ وہ پیسے بھجواتے ہیں یہاں پہ پاکستانی اپنے رشتہ داروں کو بھجواتے ہیں. کون سے پاکستانی گورنمنٹ کو بھجواتے ہیں, مجھے بھجواتے ہیں, آپ کو بھجواتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کا بہت رول ہے پاکستان کی اسٹیبلٹی میں. لیکن آپ وہ ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ پاکستان ہے کیا. ہمارے پہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں, امریکہ میں نہیں ہو رہے. ہمارے اوپر انڈیا چڑھا ہوا ہے, وہاں پہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کیسے, ہمارے جو فوجی ہیں, فوجی جوان جو ہیں, کس طرح سے اپنی جانیں دے رہے ہیں. کیا امریکی ایسی جانیں دے رہے ہیں؟ کیا امریکی اس صورتحال میں ہے؟ ہمارے ہاں آپ فساد کو آپ اس کو پروموٹ تو نہ کریں نا, آپ اس کی حوصلہ افزائی, آپ ہمیں بتائیں, گائیڈ کریں. آپ کا یہ انپوٹ آنا چاہیے لوگوں کو اچھے شہری بنانے میں, رسپانسبل سٹیزن بنانے میں. جب آپ پاکستانی لوگ رسپانسبل ہو جائیں گے, لرننگ ہو جائے گی, چیزیں ہو جائیں گی, کوئی ڈیموکریسی جو ہے وہ نہیں چل سکتی اس کے رسپانسبلٹی کے کانسیپٹ کے بغیر. امریکن پریس کمیشن نے کہا تھا کوئی, اس نے کہا میڈیا آزاد نہیں رہ سکتا اگر وہ رسپانسبل نہیں ہوگا. اگر میڈیا رسپانسبل نہیں ہوگا, آزادی کھو بیٹھے. اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر رسپانسبل نہیں تو اپنی آزادی کھو رہی ہیں. اب ان پہ پابندی لگنے کی بات ہو رہی. اب وہ کہتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی بات یہ کہ آپ کے لوگ وہاں پہنچ گئے, یا آپ نے یہ کیا. اگر آپ نے نہیں بھی کیا تو آپ کو اتنا تو ماننا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے نالائکی کی, یہ ہم آ گئے. آپ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ اس پہ بھی غور کرنے کے لیے تیار. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس کا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو, اس کا آپ کو فائدہ ہوگا, ایک پالیسی بنانے میں آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو سمجھنے میں فائدہ ہوگا. یہ جو سوشل میڈیا پہ جو 7,000 ٹویٹ چل جاتے تھے نا, وہ پوسٹیں چل جاتی تھی اور اس پہ بیٹھ کے آپ فیصلہ کرتے تھے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز بالکل اور ہیں, اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز اور ہیں. کیونکہ پہلے اس لیے ہوتا تھا کہ ٹویٹ پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں اور ساتھ جو لوگ جنہوں نے ایکشن کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ تھے. اب وہ آپ کے ساتھ ہی آپ کے خلاف ہیں. اب ظاہر ہے کہ رزلٹس آپ کی خواہشات کے خلاف آ رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ سیاسی لوگ ہیں, انہیں سیاست کرنی چاہیے, انہیں موقع بھی ملنا چاہیے, دوسرے لوگوں کو بھی ان کو سیاسی طور پر بیہیو کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کو خود بھی دوسری سیاسی جو پولیٹیکل ریالٹیز ان کو تسلیم کرنا چاہیے, اور مل کے ایک ایسی فضا بنانی چاہیے جس میں ایک صورتحال ون ون کی جو صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہو, وہ پی ڈی ایم کے لیے بھی ہو, وہ دوسروں کے لیے بھی ہو. یہ جو کنفرنٹیشن ہے اس کا کون اس کا نشانہ بن رہا ہے, کون اس کو بھگت رہا ہے؟ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. آپ کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ رہی, استحکام نہیں آ رہا, لوگوں کا کام نہیں چل رہا ہے, وہ لوگ نئے پروجیکٹ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. غریب آپ مر رہا ہے, کیوں مر رہا ہے؟ کیوں آپ اس پہ کہ یار اگر تو ہمیں اقتدار مل جائے, ساری پارٹیز کا یہی حال ہے, ہمیں اقتدار مل جائے تو ٹھیک ہے, ہمیں نہیں ملے تو پھر اس کو ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں. بلکہ صاحب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک پرانی کہانی سنی ہوئی تھی کہ 2 عورتیں چلی گئیں, انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. جی ہاں.
دوسری نے کہا میرا بیٹا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ہم اس کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. تو جو اصل ماں تھی اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا اس کو تم دوسرے کو دے دو. تو میں سمجھتا ہوں ماں بنے، قربانی دیں، اپنے پولیٹیکل مفادات کی قربانی دیں. آپ کی یہ قربانی جو ہے نا یہ آپ کے اصل ماں ہونے کا، اصل قوم کے محب ہونے کا جو ہے وہ ثبوت ہوگی. اس وقت قوم آپ سے قربانی مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں اقتدار دو تو ہم ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ جو ہیں آپ پولیٹیکلی لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر یہ تصور ہی غلط ہے. اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو سیاست کا مقصد تو عبادت ہے، سیاست کا مطلب تو بہتری ہے، اپنی بہتری نہیں، لوگوں کی بہتری جن کے ووٹ سے آپ آتے ہیں. آپ دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں جمہوریت ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں جمہوریت نہیں ہے، اور یہی وجہ کہ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. ناظرین، آپ ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب کی باتیں سن رہے تھے. انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی پاکستان اور چین کے تناظر میں، پاکستان اور امریکہ کے تناظر میں، پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے کردار کے تناظر میں. یہ ساری گفتگو اس بات پہ ختم ہوتی ہے کہ موجودہ کرائسس کا جو سب سے بڑا وکٹم ہے، یہ شکار ہے، وہ ہمارے عوام ہیں، سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. سیاسی جماعتوں کو ہوشمندی سے کام کرنا چاہیے، ہوشمندی سے کام لینا چاہیے تاکہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے، نئے کارخانے لگیں، روزگار کے دروازے کھلیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.